أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بہت محبت بھرا معاملہ فرماتے ہیں، اور جب محبت والا معاملہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں عبادت کے ایام نصیب فرماتے ہیں، تاکہ اس عبادت کے ایام کو بہانہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کی مغفرت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے مغفرت کرنے کا، کہ کس بہانے سے کس بندے کی مغفرت کی جائے۔ ان مغفرت کے بہانوں میں سے ایک بہانہ جمعے کا دن بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ جیسے ہر چیز میں کسی نہ کسی چیز کو فضیلت ہوتی ہے، دنوں میں فضیلت ہے جمعے کے دن کو، مہینوں میں فضیلت ہے رمضان المبارک کے مہینے کو، کتابوں میں فضیلت ہے قرآن پاک کو، انبیاء میں فضیلت ہے سرور کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتوں میں فضیلت ہے جبرائیل علیہ السلام کو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی فضیلت والی چیزیں ہیں ساری کی ساری امت محمدیہ کو عطا فرما دی۔ جمعے کا دن پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، الگ الگ ان کے لیے عبادت کے دن تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جمعے کے دن سے نوازا اور کہا یہ دنوں کا سردار ہے، اور آگے بڑھ کر کہا گیا کہ یہ دن اتنا افضل ہے، اتنا فضیلتوں والا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ سب سے بڑی عید کا دن جمعے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اکابرین کا، اولیاء اعظام کا معمول جمعرات کی شام سے جمعے کی مغرب تک اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائے رکھتے ہیں، اللہ سے خوب مانگتے ہیں، اللہ سے خوب لو لگاتے ہیں تاکہ اللہ دنیا اور آخرت بنائے۔ اس لیے اس دن کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ عام دنوں جیسا دن نہیں ہے، یہ فضیلتوں والا دن ہے۔ علماء فرماتے ہیں باقی ایام میں انسان جو عبادت کرتا ہے اس کے مقابلے میں جمعے کے دن کی عبادت کو زیادہ فضیلت ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے، اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ 3 وجہ سے اس مہینے کو افضلیت حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے۔ سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو اتارا۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، وہ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ، بلندی کا ذریعہ، ترقی درجات کا ذریعہ، جس کے متعلق اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اس کے ذریعے سے میں بہت سارے لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہوں۔ اسی لیے اس کی فضیلت میں، قرآن کی فضیلت میں علماء نے نقل کیا ہے، احادیث مبارکہ کثیر تعداد میں ہے کہ جب کوئی انسان اس قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے اس کا مقام عام لوگوں سے بڑھ جاتا ہے، اور جب کوئی انسان اس قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے۔ جب اس کے سینے میں یہ 300 پارے محفوظ ہو جاتے ہیں تو وہ تمام لوگوں میں بلند مقام پا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ وہ اپنی ذات سے مشہور نہیں ہوگا، اس کا تعارف اس کی ذات سے نہیں ہوگا، اس کے خاندان سے نہیں ہوگا، اس کا تعارف ہوگا تو قرآن سے، قرآن کے حفظ کرنے سے، قرآن کے یاد رکھنے سے لوگ ادب سے اس کا نام لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کے سینوں میں قرآن محفوظ، انہیں ستایا نہ کرو، وہ خاص بندے ہیں، کیونکہ 300 پاروں کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ وہ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ہم مضبوطی کے اعتبار سے پہاڑ کی مثال دیتے ہیں کہ انسان کو دین میں پہاڑ جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ صحابہ کے ایمان کے لیے پہاڑ کی مثال دیتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان ایسا مضبوط پہاڑ ہل سکتا ہے، یعنی پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو ویسے مضبوط پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، اللہ فرماتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
اس قرآن کے بوجھ کو سنبھال نہیں سکتا، اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ حالانکہ پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا زمین سے اوپر اتنا ہی زمین کے نیچے۔ اللہ نے جب پانی پر زمین کو بچھایا، زمین کے اندر جنبش آ گئی، حرکت آ گئی، زمین ہمیشہ حرکت میں رہتی، تو اللہ نے اس زمین کے ٹھہراؤ کے لیے پہاڑوں کا نظام بنایا، جس کی وجہ سے زمین ٹھہر گئی۔ ویسے پہاڑ پر اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، یہی قرآن جو تمہارے بچوں کے سینوں میں ہے، علی جبل لرأیتہ، پہاڑ پر نازل کیا جاتا، خاشعا، ایسی خشعت اس کے اندر آ جاتی، ایسی وحشت اس کے اندر آ جاتی، متصدعا، کہ جس کی وجہ سے ایک ایسا ہوتا ہے، ایک خوف ایسا ہوتا ہے کہ انسان اندر سے پھٹ جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر نازل کر دیا جاتا، پہاڑ اس کے بوجھ سے اس کو سنبھالے بغیر اندر سے پھٹ جاتا، جس کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اللہ نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا، ایک اس مہینے کی افضلیت کے لیے ایک یہ وجہ ہے، اور جس کے سینے میں یہ قرآن چلا گیا وہ تمام لوگوں میں افضلیت والا بن گیا، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک پڑھنے کا، دوسرا اٹکنے کی مشقت کو جھیلنے کا، کہ جب کوئی چیز انسان پڑھنے بیٹھے پڑھا نہ جائے تو دل نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود انسان قرآن پڑھتا ہے تو ڈبل ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور قرآن ایسا ہے، ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں، ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں، وضو کے ساتھ پڑھو اور نیکیاں بڑھ گئی، نماز میں پڑھو اور بڑھ گئی۔ ایسی مقدس کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک جسے آج آنے والا ہے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کو معمولی نہ سمجھو، جیسے میں نے دنوں کے اعتبار سے جمعے کی فضیلت بتائی کہ سردار ہے، دنوں کا سردار ہے، بعض علماء جمعے کے اعتبار سے یہاں تک اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھاتے تھے کہ عام دنوں میں ان کا کھانا ہلکا پھلکا ہوتا، مگر جمعے کے دن کو عید کا دن سمجھ کر بہترین غذا کھاتے ہیں۔ جب تک کسی کی تعظیم، کسی کا احترام دل میں نہیں آئے گا، انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ جمعے کا احترام ہمارے دلوں میں آئے گا، عظمت آئے گی، جمعے کا احترام ہوگا، پھر اذان سے پہلے مساجد بھر جائیں گی کیونکہ جمعے کا احترام ہے، اس کی فضیلت ہمارے سامنے ہوگی۔ آج ہمارے دلوں میں احترام نہیں تو پھر نماز کے وقت بھی لوگ آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو پہلے سے بیان کر دیا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ نبی علیہ السلام رجب کے چاند کو دیکھ کر فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، 2 مہینے پہلے سے، 2 مہینے پہلے، تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں آ جائے۔ جب عظمت آئے گی انسان اس کا احترام کرے گا، جب احترام کرے گا ظاہر سی بات ہے اللہ کے قریب ہوگا، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے گا۔ آج احترام نہیں ہے، رمضان آ بھی جاتا ہے چلا بھی جاتا ہے، بعض لوگ ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، بولنے کا موقع نہیں ہے، مختصر اس کا ایک حصہ عرض کرتا چلوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو پالے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ رمضان کی افضلیت کو بتانے کے لیے، فضیلت کو بتانے کے لیے، جیسے آج کل جلسوں میں ہوتا ہے، سامعین تو آ جاتے ہیں، جو صدر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے اور وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ ایک ایسی ہستی کا انتخاب کیا جاتا ہے
جس کو سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے پروگرام ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، تقاریر ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب سارے لوگوں کے دلوں میں خدشہ ہوتا ہے کہ وہ کون آنے والے ہیں جن کے لیے ساری چیزیں سجائی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں۔ اب وہ آخر میں آتے ہیں، جب یہ احترام لے کر لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں کا اثر ان کے دلوں پر ہوتا ہے، کیونکہ ایک عظمت سے بیٹھے ہیں، ان کے احترام کو لے کر بیٹھے ہیں۔ تب وہ جب آخر میں آ کر جب بیان کرتے ہیں، بات رکھتے ہیں، ان باتوں کا اثر سیدھا دل پر کرتا ہے، پھر لوگ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مہینے پہلے سے رمضان کی افضلیت کو بتایا اور دل میں تمنا ظاہر کی، اللہ رجب تک پہنچا ہی دیا آگے تو برکت دے دے رجب اور شعبان میں، اور پہنچا دے رمضان المبارک تک، اس مقدس مہینے تک، تاکہ میں اس مقدس مہینے کو پالوں اور اپنے آپ کو عبادت میں لگاؤں، اپنے آپ کو عبادتوں میں لگاؤں، اللہ کا قرب میں حاصل کروں۔ مگر افسوس کہ مسلمان خصوصی اعتبار سے دنیا میں ایسا مگن ہو گیا کہ رمضان کا کوئی احترام نہیں۔ جب تک رمضان المبارک کے مہینے کا احترام نہیں ہوگا، اس کی عبادتیں بے نصیب نہیں ہوں گی۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں بہت سارے لوگ، مساجدوں میں جگہ نہیں ہوتا، عشرہ ختم ہونے سے پہلے لوگ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیوں احترام نہیں ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر آئے تھے، دیکھ کر چلے بھی جاتے ہیں، اور سارا مہینہ گزر جاتا ہے، پھر عید کی صبح میں نظر آتے ہیں، فجر میں نہیں، نماز میں، عید کی نماز میں جو کہ واجب ہے۔ احترام دل میں نہیں ہے۔ جو اس مہینے کا احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ضائع نہیں کرتے۔ نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک یہودی تھا، اس کے 3 بچے تھے، مسلمانوں کے کالونی میں وہ رہا کرتا، مگر بڑا نیک انسان تھا تو یہودی، مسلمانوں کی ایک ایک چیز کا احترام کیا کرتا۔ وہ کہتا کہ جیسا ہمارے کتاب مقدس، ان کی کتاب مقدس، ہمارا نبی مقدس، ان کا نبی مقدس، ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا، اس نے رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو جمایا، کیونکہ اس کے وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام کیا کرتا تھا، جیسے کہ آج کل ہوٹلز ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ان کا رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، مسلمان روزے سے رہیں گے، خبردار جو ہمارے دکان کا جو دروازہ ہے آدھا بند رکھنا اور پردہ ڈال کر رکھنا، کہ چلنے پھرنے والوں کو نظر نہ آئے اندر کوئی کھا رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ بچوں کو تاکید کر رہا یہودی، اور پردہ ڈال کر رکھنا، اور جب تمہیں کوئی چیز کھانے کی ضرورت پیش آئے بازاروں میں کبھی نہ کھانا، کیونکہ مسلمان چلتے پھرتے ہیں، انہیں تکلیف ہوگی۔ تمہیں کھانا ہے اپنے گھر میں آ کر اندر بیٹھ کر کھانا۔ یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک یہودی اپنے بچوں کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ آج کا مسلمان نہیں کرتا۔ الغرض رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، ایک بیٹے نے اس کے، غالباً بھولے سے ہو سکتا ہے یا جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر وہ کھانا کھانے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا، جیسے ہی پتا چلا گیا سیدھا وہی اسے اتنا پیٹا کہ لوگ چھڑانے کے لیے آ گئے۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کا انتقال ہو گیا، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مر گیا۔ پڑوس میں ایک اللہ والے رہا کرتے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہودی جنت کی سیر کر رہا۔ انہوں نے پوچھا کہ ارے بھائی کیا معاملہ ہوا، تو یہودی تھا، تو کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ تیرے جنت میں پہنچنے کا تو کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، تو کیسے یہاں پر آ گیا؟ تو اس نے کہا ہاں واقعی میرے پاس وہ کوئی عمل نہیں تھا جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچوں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا بھی ہونا شرط ہے۔
اس نے کہا مگر میری ایک عادت اللہ کو پسند آئی، وہ عادت یہ تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو رمضان سے پہلے رمضان کی فضیلت کو بتا کر سمجھایا تھا کہ روزے داروں کے سامنے کھانا نہیں کھانا، مگر میرے بیٹے نے وہی عمل دہرایا، مجھ سے رہا نہیں گیا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہے، روزے داروں کے سامنے کھاتا ہے، میں نے بے تحاشا اپنے بچے کو پیٹا۔ اللہ کو یہ عادت پسند آئی، اللہ نے موت سے پہلے کلمہ نصیب کیا اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ ایک نماز نہیں پڑھی اس نے، ایک روزہ نہیں رکھا اس نے، صرف رمضان المبارک کا احترام کر لیا، احترام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی۔ اور جو انسان اس مبارک مہینے کے اعمال کو کرے گا، اللہ کیا نصیب فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جو اعمال جانے کے دروازے ہوتے ہیں آسمانوں کے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان غیر رمضان میں صبح میں کھلتے ہیں، شام میں کھلتے ہیں، یا جب انسان اعمال کرتا ہے تبھی اعمال جانے کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ مگر رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نبی علیہ السلام کے ذریعے اذا دخل رمضان، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ گیا، فتحت ابواب السماء، اب سارے آسمانوں کے دروازے کھل گئے، رمضان ختم ہونے تک بند نہیں ہوں گے۔ وفتحت ابواب الجنہ، 11 مہینے جنت کے دروازے بند، کھلتے نہیں ہیں، بند رہتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اب 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، 11 مہینوں میں جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جنت کے بند رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جنت کے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو بیڑیاں ڈال کر، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں ڈال کر انہیں سمندروں کی تہ میں ڈال دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ رمضان آ رہا ہے۔ اللہ کا تو یہ نظام چل رہا ہے، مگر مسلمان اسے کوئی پرواہ نہیں۔ مسلمان بھی رمضان کا انتظار کرتا ہے، اعمال کے لیے نہیں، عبادتوں کے لیے نہیں، کمانے کے لیے کہ رمضان آئے گا ڈبل کمائی ہوگی۔ غیر تاجر بھی رمضان میں تاجر بن جا رہا ہے۔ صحابہ کو بھی انتظار ہوتا رمضان کا، اولیاء اعظام کو بھی انتظار ہوتا رمضان کا، کمانے کے لیے نہیں، عبادتوں کے لیے، مگر آج کے مسلمانوں کو انتظار ہے کمانے کے لیے۔ تو اس کا احترام جب تک رمضان المبارک کے مہینے کا احترام نہیں ہوگا، کسی عمل کا احترام ہمارے دل میں نہیں آئے گا۔ مہینے کا احترام آ گیا، ہر عمل کا احترام آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے اعتبار سے رمضان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ وجہ کیا؟ کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ دوسرا، اس مہینے میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ روزے فرض ہیں اس مہینے کے اندر، دیگر مہینوں میں روزے فرض نہیں ہیں۔ نہ محرم کا روزہ فرض ہے، نہ عرفات کا روزہ فرض ہے، کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینے کے جو روزے ہیں وہ سارے کے سارے فرض ہیں۔ تو یہ افضلیت بتاتا ہے، اس مہینے کی فضیلت کو بتاتا ہے۔ تو اس کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم داخل ہونے والے ہیں، ہم اس کا کیسا استقبال کریں۔ اس کا استقبال اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے فارغ کر کے کریں کہ ابھی سے اپنے کام کی ترتیب بٹھا لیں۔ ابھی چند دن میں رمضان شروع ہونے والا ہے، ابھی سے اپنے کام کاج کی ترتیب کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے ساری فہرست بنا لیں۔ کوئی لمحہ ہمارا عبادت کے بغیر نہ جائے رمضان مبارک کا۔ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ ایسا نہیں کہ فلاں جگہ سے مال اٹھانا ہے، فلاں جگہ بھیجنا ہے، وہاں سے اتنا نفع کمانا ہے، یہ ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب اس بات کی ہے کہ کس لمحے میں مجھے کیا عمل کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر،
ذکر کے لیے وقت کب، دعا کے لیے وقت کب، یہ ترتیب بٹھانی ہے ہمیں۔ نوٹ کر کے انسان اس ترتیب کو لگا کر کے چپکائے رکھے تاکہ گھر کی عورتیں بھی اس کے حساب سے اپنے مہینے کو گزاریں۔ صرف اپنے لیے نہیں، ہر مرد اپنے گھر کا بڑا ہے تو بڑوں سے پوچھا جائے گا اپنے ماتحتوں کے بارے میں، تو ایک چارٹ بنا کر لگا دیا جائے۔ رمضان المبارک کا یہ چارٹ ہے، کیا اس کے اندر کیا ہوگا؟ نمازوں کی ترتیب، قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب، ذکر و اذکار کی ترتیب، زکوٰۃ ہمیں کب دینا اس کی ترتیب، سارے کام شعبان کے ختم سے پہلے ہمارے ہو جانے چاہیے۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں راشن کا بھی ٹینشن نہ ہو کہ راشن لانے جانا ہے، وہ بھی شعبان کے مہینے کے آخر میں وہ بھی سارا کام بنا لیا جائے۔ کپڑوں کا نظام کہ عید کے لیے ہمیں کیا خریدنا ہے، جوتے کپڑے جو خریدنا ہے شعبان کے آخر تک خرید لیں، اس کے بعد رمضان کو مکمل فارغ کریں عبادت کے لیے۔ یہ استقبال رمضان ہے، اور استقبال رمضان میں لگنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے سارے کاموں کو نپٹا لیا جا رہا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم ایسے مقدس مہینے کو، ایسے بابرکت مہینے کو بھی ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، جس مہینے کی ایک عبادت، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ثواب، 70 مقبول فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کون سی قبول ہوئی کون سی مردودی معلوم نہیں ہے، مگر رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کر لینا 70 مقبول فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، ایک نفل پڑھ لینا ایک فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ نمازوں میں ثواب میں کمی زیادتی ہے، نفل کے لیے ثواب الگ ہے، سنت مؤکدہ کے لیے ثواب الگ ہے، فرض کے لیے، واجب کے لیے ثواب الگ ہے، فرض کے لیے ثواب الگ ہے۔ اللہ نے کیٹیگری بنائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نفل پڑھے گا اتنا ثواب، سنت پڑھیں گے اتنا ثواب، واجب پڑھیں گے اتنا ثواب، فرض پڑھیں گے اتنا ثواب، نفل چھوڑ دیں گے کوئی گناہ نہیں، سنت مؤکدہ چھوڑ دیں گے بار بار چھوڑتے رہیں گے گناہ ہوگا، واجب چھوڑ دیں گے اور گناہ ہوگا، قضا لازم رہے گی، فرض چھوڑ دیں گے اللہ جہنم میں 80 کروڑ سال جلائیں گے۔ یہ کیٹیگری بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ وہی رمضان جب شروع ہوتا ہے ایک نفل فرض کا درجہ رکھ رہی ہے، تو فرض تو 70 فرائض کا درجہ رکھے گی، وہ بھی مقبول جو قبول ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں، ابھی سے تیار کریں کہ کوئی روزہ ہمارا نہ چھوٹے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے انسان رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، بعد میں ساری زندگی بھی اگر وہ روزہ رہے جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت حاصل تھی وہ حاصل نہیں ہوگی، ثواب تو اسے مل جائے گا، جو افضلیت رمضان المبارک کی ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس لیے استقبال رمضان کہتے ہیں کہ رمضان کے لیے اپنے کام کاج کی ساری ترتیب بٹھا لیں اور اپنے آپ کو مکمل فارغ کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگائیں۔ قرآن کی تلاوت سمجھ میں آئے تب بھی پڑھنا ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی پڑھنا ہے، بس قرآن پڑھتے رہنا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارا تعلق قرآن سے ہو جائے، کیونکہ قرآن جب انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ انسانوں میں ایمان والوں کا مقام بڑھا گئے، ایمان والوں میں قرآن والوں کا مقام بڑھا گئے، قرآن والوں میں حافظ قرآن کا مقام بڑھا گئے، اور ان حافظ قرآنوں کے اندر جو قرآن کے ترجمے کو سمجھتا ہے اس کا مقام اور بڑھا گئے، جسے عالم کہتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھا جائے اس سے جو مسائل نکالتا ہے جسے مفتی کہتے ہیں اس کا مقام اور بڑھا گئے، اور اس سے آگے بڑھیں جو اس کے فیصلوں پر فیصلہ دیتا ہے یعنی فیصلے کرتا ہے جسے قاضی کہتے ہیں اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسا جیسا تعلق قرآن سے بڑھتا جائے گا اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارا تعلق قرآن سے ہو، رمضان کے مہینے میں نماز کے اندر ہم قرآن کو سنیں،
قرآن کا ہم پر بہت بڑا حق ہے. ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ سال میں کم سے کم ایک دفعہ قرآن، سارے قرآن کی تلاوت ہو جائے، جس کے لیے پڑھنا شرط ہے. اگر انسان ساری زندگی قرآن بغیر پڑھے مر گیا، کل قیامت کے دن اسے جواب دینا پڑے گا. کیونکہ ساری سال میں ایک دفعہ تو کم سے کم قرآن کا ختم کرنا یہ حق ہے قرآن کا. قرآن جھگڑے گا، کہے گا یا اللہ سالوں سال گزر جاتے کبھی اس نے مجھے ختم نہیں کیا. قرآن جھگڑے گا. القرآن والصیام یشفعان العبد یوم القیامہ. قرآن اور روزہ یہ جھگڑتے ہیں کل قیامت کے دن بندوں کے لیے. قرآن کہتا ہے یا اللہ یہ راتوں میں مجھے پڑھا کرتا، اس کی بخشش کر، ورنہ مجھے اپنے کتاب سے نکال دے. یعنی میرا جو تعلق تجھ سے ہے وہ تعلق ختم کر دے. اللہ کا تعلق قرآن سے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ مغفرت کر دیں گے. روزہ جھگڑے گا، یا اللہ یہ دن بھر میرے لیے بھوکا رہتا تھا، یا اللہ اس کی بخشش کر دے. ورنہ جس کا صلہ آپ نے کہا میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میرا تعلق جو آپ نے آپ سے جوڑا ہے اس کو ختم کر دیں. اللہ بخشش کر دیتے ہیں. یہ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. نماز کے اندر جب قرآن کوئی انسان پڑھتا ہے اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. چاہے پڑھے یا سنے دونوں برابر ہیں. تراویح میں سارا قرآن پڑھا جاتا ہے. ایک تو سننے کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے، جو ہمارے ذمہ حق ہوتا ہے قرآن کا وہ حق ہم سے ادا ہو جائے گا. اس لیے سارا قرآن سنیں. اس کے لیے سارا مہینہ نماز پڑھنا شرط ہے. بعض لوگ 10 دن میں قرآن سن کر فارغ ہو جاتے ہیں. بعض علماء نے سخت منع کیا ہے. ہاں تاخیر سے آپ نماز پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پہلے رواج نہیں تھا کہ 10 دن میں قرآن ختم کیا، 3 دن میں قرآن ختم کیا، 15 دن میں قرآن ختم کیا، سارا مہینہ قرآن چلتا. یہی اصل ہے. لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اب ان کے سامنے قرآن سننے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. تو علماء نے ایک شارٹ کٹ نکالا کہ نہ سننے سے بہتر ہے 10 دن میں سن لیں. مگر جو فضیلت سارا مہینہ سننے کی ہے وہ فضیلت 10 دن کی نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھا جائے، الفاظ سمجھ میں آنے چاہیے. 10 دن میں کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، پیچھے پڑھنے والوں کا قصور ہے. آپ فارغ ہونا چاہتے ہیں تو سامنے والا سنانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. تو قرآن کو کیسے سنیں؟ ادب کے ساتھ میں ٹہر ٹہر کر پڑھا جائے کہ سمجھ میں آئے کیا پڑھا جا رہا ہے. 3 پارے پڑھتے ہیں ختم کرنے کے لیے اتنا فاسٹ پڑھا جاتا ہے کہ بعض الفاظ سمجھنے بھی نہیں آتے. تو آپ نے پھر کیا سنا؟ اس قرآن سے ویسے سننے سے کیا ہدایت ملے گی؟ اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھا جاتا ہو. وہ مساجد بڑی بابرکت ہیں جہاں ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھا جاتا ہے. وہ مساجد کے نظام کو چلانے والے بابرکت ہیں، مبارک ہیں جو ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھتے ہیں. یہ سارے لوگ مبارک ہیں، بابرکت ہیں. اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں پر ہوتی ہیں. کیسا نظام انہوں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے. مگر بعض لوگوں کو اس میں بھی شکایتیں ہوتی ہیں. شکایتوں سے نکلیں اللہ کے لیے. کیا شکایت ہوتی ہے؟ بعض لوگ ٹانگیں کھینچنے کے لیے آتے ہیں، غلطیاں نکالنے کے لیے آتے ہیں. یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ غلطیاں ڈھونڈیں. کہتے ہیں کہ امام صاحب جو تراویح سنا رہے ہیں اٹک ہی نہیں رہے. ہم تو سنتے تھے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹکا جاتا ہے، یہاں تو کوئی اٹکنے کا معاملہ ہی نہیں ہے. اگر اتفاق سے اٹک جائے تو کہتے ہیں بہت اٹکتے ہیں. دیکھو تلاوت کے اندر اٹکنا الگ ہے جسے بھول کہتے ہیں، غلط پڑھنا الگ ہے. غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، دہرانا پڑتا ہے. اٹکنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے.
اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر متشابہات آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جن پر قرآن نازل ہوا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس حافظ نے جو حافظ اٹک کر سناتا ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں اسے قرآن ہی یاد نہیں ہے، اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ نبی علیہ السلام جن پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بھول گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لقمہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لقمہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، اٹک گئے، بڑے سورے میں نہیں، سورہ کافرون کے اندر قل یا ایھا الکافرون میں اٹک گئے، دوسرے صحابی نے لقمہ دیا۔ بھولنا کوئی عیب نہیں ہے، ہاں لگاتار یہی معاملہ چلتا رہے، یہ غلط ہوتا ہے کہ انسان دل لگی سے سنتا ہے، جب اٹکنے کا معاملہ شروع رہے گا تو پھر دل اٹھ جائے گا، مزہ نہیں آئے گا قرآن کے سننے میں، سمجھنے میں۔ ایک تو یہ نظام کیا جائے کہ ایسے حافظ کا انتخاب ہو، ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھیں جو ٹہر ٹہر کر پڑھیں، ادب کے ساتھ میں پڑھیں کہ سننے میں مزہ آئے، اور بالاتفاق اگر اٹک جائے تو ہم تان و تشنیع نہ کریں، کیونکہ یہاں مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کو بغیر دیکھے پڑھنے کے لیے بڑا جگرا ہونا چاہیے ہزاروں لوگوں کے سامنے۔ عام آدمی، کوئی عام آدمی جسے اما 12 یاد ہو یا 10 سورتیں بھی یاد ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے، پیچھے 10 لوگوں کو نہیں 5 لوگوں کو کھڑا کرو اور آگے اسے امامت و مصلی پر لاؤ، سورہ فاتحہ میں اٹک جائے گا۔ سورہ فاتحہ میں جو نیند کی حالت میں بھی انسان صحیح پڑھ لیتا ہے، جگہ ایسا ہی ہوا، ایک صاحب جو اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے تھے، ہمیشہ انہیں شکایت ہوتی حافظ کے بارے میں، ہمیشہ شکایت ہوتی کہ ایسا پڑھنا چاہیے، ویسا پڑھنا چاہیے۔ اتفاق سے ایک دفعہ حافظ صاحب حاضر نہیں ہوئے، لوگوں نے کہا قرآن کے بارے میں تمہیں بڑی جانکاری ہے، چلو نماز پڑھاؤ، چلو نماز پڑھاؤ۔ اب عزت کا مسئلہ تھا، اگر آگے نہیں بڑھتے تو لوگ کہتے تمہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں، اتنی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اپنی شان جتانے کے لیے جیسے مصلی پر آئے الرحمن الرحیم کے بعد اٹک گئے، مالک یوم الدین یاد نہیں آ رہا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے، ایسی مقدس جگہ ہے، ہر ایرا گیرا نٹو خیرا یہاں پر اپنی زبان چلا نہیں سکتا، اس کے لیے جگرا ہونا چاہیے، وہ اللہ دیتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو ہم تان و تشنیع نہ کریں۔ اس لیے کہا گیا کہ انتخاب ایسا ہو کہ ایسا انسان یہاں پر آئے کہ پیچھے والے مطمئن ہوں اور اطمینان سے قرآن سنیں، اور کبھی یہ خواہش نہ کریں کہ جلدی کریں نا، اطمینان سے ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے پڑھا جائے گا، ٹہر کر پڑھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب الگ عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مکمل سنیں، 10 دن اور 3 دن ان چیزوں سے نکلیں۔ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ نہیں ہے۔ صحابہ 11 مہینے دین کے ساتھ دنیا کرتے، 1 مہینہ صرف دین کرتے، 1 مہینہ صرف دین کرتے، دنیا ہر چیز جمع نہیں ہوتی اس میں۔ ہم 11 مہینے دین تو دور کی بات صرف دنیا کرتے ہیں، اور جو 1 مہینہ اس میں تو اتنا دنیا کرتے ہیں کہ دین کا کوئی نام و نشان نہیں ہو، الا ماشاءاللہ کے چند لوگوں کے علاوہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے استقبال جو رمضان کہتے ہیں، رمضان سے پہلے جو تیاری کا معاملہ، یہی تیاری ہے کہ آپ نے دنیا کی ترتیب بٹھائے، کریں، منع نہیں ہے، رمضان میں کام کرنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں، کچھ بھی معاملہ نہیں، آپ کریں، مگر کام کی وجہ سے روزوں پر اثر نہ پڑے، کام کی وجہ سے تراویح پر اثر نہ پڑے، کام کی وجہ سے قرآن کی تلاوت پر اثر نہ پڑے۔ یہ دیکھیں، اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے، کریں، کمائیں، مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری نمازیں چھوٹے نہ، ہمارا روزہ نہ چھوٹ جائے، ہماری تلاوت نہ چھوٹ جائے، ہماری تراویح نہ چھوٹے۔ تو اس لیے جہاں پر بھی نظام بنائے جاتے ہیں، 10 دن کا جو نظام ہے، اکثر علماء نے کہا ہے کہ اس کے اندر وہ نورانیت باقی نہیں رہتی، لوگ اپنے آپ کو مصروف، ہر کوئی مصروف ہے، ہر کوئی بیزی ہے، ہر جلدی فارغ ہونا چاہتا ہے۔ ہر کوئی 10 دن میں قرآن سنتا رہے گا تو مہینہ بھر کون کھڑا رہے گا؟
اس لیے ہم جتنا بھی مصروف ہوں ہم کہیں ہم مہینہ پر سنیں گے، پورا مہینہ انشاءاللہ قرآن سنا جائے۔ اس لیے بعض جگہ نظام ہے 26ویں میں ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ جب چاند نظر آتا ہے اس دن ختم کیا جاتا ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ الغرض قرآن کا جب قرآن سے جب انسان کا تعلق ہو جاتا ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ قرآن خود کہتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، آؤ مجھ سے اپنا تعلق جوڑو، وہ جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، جو جوڑے گا اس کا مقام بڑھ جائے گا، جو قرآن سے لو لگائے گا اس کا مقام بڑھ جائے گا، جو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا اس کا مقام بڑھ جائے گا، چاہے وہ عالم ہو غیر عالم، ضروری نہیں ہے عالم پڑھے گا تبھی اس کا مقام، غیر عالم پڑھے گا مقام، ایسا نہیں ہے، قرآن جو بھی پڑھتا ہے۔ اس لیے کہا گیا وہ دل، وہ گھر ویران ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان رہتے، ویرانے میں کون رہتا ہے؟ شیطان جنات رہتے ہیں، گھروں میں تلاوت نہیں ہوگی تو وہ گھر قبرستان شمار کیا جائے گا، وہاں جنات کا بسیرا ہوگا، شیاطین کا بسیرا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دل بھی ویران ہے جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کم سے کم 10 سورتیں یاد کرو، آخر درجہ 10 سورتیں، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، آخر 4 سورتیں، اس کے علاوہ تو بھائی کم کیسے مسلمان کہلائیں گے کہ 4 نفل میں، 4 سنتوں میں 4 سورتیں کم سے کم پڑھنی چاہیے، اتنا تو ہمیں آنا چاہیے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے وہ دل ویران ہے، اس گھر، اس دل کے اندر اللہ کی دین کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں وہ ویران، جس دل میں قرآن نہیں وہ دل بھی ویران ہے، اور جو دل ویران ہے اسی دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے دینی کی مار لگا دیتے ہیں کہ دیندار نہیں ہے۔ ہم اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیں، پٹھان لگا لیں، خان لگا لیں، جو لگانا ہے لگا لیں، مگر اللہ کے نزدیک ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو رمضان آ رہا ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کی ترتیب بتائیں، یہی استقبال رمضان۔ استقبال رمضان میں لگ جانا بھی عبادت ہے، رمضان کی تیاری میں لگنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے، یاد رکھے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، رمضان کی تیاری میں لگنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے کہا گا جمعے کا دن شروع ہوتے ہی جو سنتیں ہیں، جو کام کرنے کے ہیں، اس میں انسان لگتا ہے جیسے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اس لیے رمضان کی تیاری میں لگ جائیں، مکمل اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ اور ایک خصوصیت ہے اس مہینے کی، اس مہینے کے افضل ہونے کی، انشاءاللہ موقع ملا اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام کو